إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، موضوع ہے، ٹاپک ہے شرک ایک بھیانک جرم ہے. میرے بھائیوں،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک ایک بہت بھیانک، ایک بہت خطرناک جرم ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اسے بار بار منع کیا ہے، روکا ہے، اور مختلف انداز سے اس کی تردید کی گئی ہے، مذمت بیان کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں شرک کی تردید میں، شرک کی مذمت میں 6 چیزیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کے ذریعہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز، نمبر 1، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ لقمان کی آیت، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان اللہ کے ایک نیک بندے تھے، ایک اچھے بندے تھے۔ یہ حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، کوئی پیغمبر نہیں تھا، لیکن حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بہت ساری قیمتی نصیحتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان کے اندر ان نصیحتوں کا ذکر کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک نصیحت حضرت لقمان اپنے بچے کو کرتے ہیں کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ملاوٹ نہ کرنا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا انیائے ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ بھائی کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، اور اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جائے، کیا اللہ اس کو برداشت کرے گا؟ ایک انسان ہے، اس کی بیوی ہے، سارا میک اپ کا سامان انتظام انسان کرتا ہے۔ اگر شوہر کرے کھانے پینے کا انتظام، مہنگے مہنگے کپڑے لا کر کے دے، تحفے تحائف لا کر کے دے، اور اگر بیوی کسی اور کے ساتھ گل چھرے اڑائے، کسی اور کے ساتھ عیش موج کرے، کسی اور کے ساتھ کھائے پیے، بیوی شوہر کو شوہر ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، کیا انسان اس چیز کو برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر جب کھلانے والا وہ اللہ ہے، پلانے والا وہ اللہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ اللہ ہے، نفع کا مالک وہ اللہ ہے، نقصان کا مالک وہ اللہ ہے، اور اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جایا جائے، کسی اور کے سامنے جھکا جائے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا انیائے ہے۔ پہلی چیز ہو گئی۔ نمبر 2، دوسری چیز، شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ نساء کی آیت، اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے بندو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس لیے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے عبادت کرو گے تو سن لو یہ شرک ہو جائے گا۔ ایک انسان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گی۔ اور آگے بڑھیے، قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ انعام، سورہ انعام کے اندر اللہ فرماتا ہے او لوگوں، جو کوئی بھی شخص، اللہ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے، اے نبی آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس چیز کے اوپر حرام قرار دیا ہے، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، آؤ میں تمہیں پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے
تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں۔ دو چیز ہو گئی۔ نمبر تیسری چیز، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اور الحمدللہ ہم اپنی تقریروں کے ذریعہ، اپنے منبر رسول سے، ہم اپنے جلسوں کے ذریعہ، ہم جب بھی کوئی بات بولتے ہیں تو من گھڑت اور قصے کہانیاں ہم نہیں سناتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ امام بخاری ہے کہ جب کوئی ایک حدیث لکھتے تھے تو سب سے پہلے غسل کرتے تھے، پھر وضو کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد استخارہ کرتے تھے، تب جا کر کے ایک حدیث لکھتے تھے۔ تو جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، ان کے ساتھ صحیح لگایا جاتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حدیث کے جو راوی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکرہ، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ ہے، اے ابو بکرہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ یہ سب سے بڑا پاپ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آگے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وحقوق الوالدین، ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو لانا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کے جسٹ بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں فرمایا کہ والدین کی نافرمانی اولاد کے اوپر حرام قرار دیا ہے میرے بھائی۔ ایک اور حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے۔ حدیث کو جو راوی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اللہ کے نبی سے سوال کر لیا گیا، پوچھ لیا گیا، اے اللہ کے نبی وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے۔ دوسری چیز اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں السحر، جادو کرنا۔ اور یہاں پہ میں ایک اور چیز کہہ دینا چاہتا ہوں، جادو کرنا، جادو کروانا، جادو سیکھنا، جادو کے ذریعہ جھاڑ پھونک کروانا، جادو کے ذریعہ دم کروانا، یہ سب کے سب حرام ہے میرے پیارے ساتھی اور میری پیاری ماں ہو گئی۔ یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ نمبر 3 اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بے قصور کو مار ڈالنا، کسی شخص کا مرڈر کر ڈالنا، کسی انسان کو مار ڈالنا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حرام قرار دیا ہے۔ آج تو مشینوں کے ذریعہ بچے کو مارا جا رہا ہے، ماں کے پیٹ میں مشینوں کے ذریعہ، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ مارا جا رہا ہے میرے پیارے ساتھی اور میری پیاری ماؤں میں، یہ بھی حرام، اس چیز کو آپ نوٹ کر لیجئے، اور یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔
ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے چوتھی چیز اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال کھانا، ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے یتیموں کا مال لے لینا۔ بھئی اگر آپ کسی کے جائیداد کے اوپر، کسی کے پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کی جائیداد کو آپ لے لیتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر آپ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے اگر آپ لیتے ہیں تو گویا کہ آپ جہنم کی آگ کو پیٹ میں بھر رہے ہیں میرے پیارے ساتھی اور میری پیاری ماؤں بہن۔ تو یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے یتیموں کا جو ہے مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے کھا لینا۔ ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک اور چیز یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، سودی کاروبار کرنا۔ آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، آج لوگ بڑے دھڑلے سے سودی کاروبار کر رہے ہیں، اور اب تو موبائل کا زمانہ آ چکا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ آ چکا ہے۔ آج ہمارا نوجوان راتوں رات اسے کروڑ پتی بننے کی خواہش ہے، کروڑ پتی بننے کا وہ خواب دیکھتا ہے۔ موبائل کے اندر طرح طرح سے گیمز کی شکل میں لوگ جوا کھیل رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ آگے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے چھٹی چیز وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جانا۔ جنگ ہو رہی ہو، آپ میدان جنگ کو چھوڑ کر کے آپ خود اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ جانا، یہ بھی ایک ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز۔ اور آخری چیز اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کسی پاک دامن مومنہ عورت پر تہمت لگا دینا، الزام لگا دینا۔ اگر آپ کسی شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں تو یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ساتویں چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا ذکر کیا، لیکن پہلے نمبر پر کس چیز کو رکھا؟ شرک کو رکھا۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ پہلی چیز ہے، ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ شرک سے بچیں، اور ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، چوتھی چیز، شرک۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو یہ ناقابل معافی جرم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر کوئی انسان شرک کرتا ہو اور اسی حالت میں وہ توبہ نہ کر سکا، اس کی موت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ نساء کی آیت اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ او لوگو، جو کوئی بھی شخص شرک کرتا ہو اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ کان کھول کر کے سن لے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر تم اللہ کے یہاں پہاڑ کے برابر بھی گناہ لے کر کے آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، لیکن سن لو، شرک کی اللہ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو کوئی بھی شخص شرک کرتا ہو فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے، وہ جہنم میں سیدھا چلا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہن۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص شرک کرتا ہو اور اس نے توبہ کر لیا، گناہ کرتا ہو، اس نے توبہ کر لیا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، 19ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ فرقان، 18ویں پارے سے شروع ہو کر کے 19ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔
سورہ فرقان کی ایک آیت اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور لوگوں، جو کوئی بھی شخص شرک کرتا ہو، گناہ کرتا ہو، اگر وہ شخص توبہ کر لے، اسلام لے آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دی جاتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو انتہائی معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو انتہائی رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس 99 رحمتیں موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہو اور اگر وہ توبہ کر لے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف تو کر ہی دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دی جاتی ہے۔ اور کیا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہن؟ تو 4 چیز ہو گئی۔ نمبر 5، پانچویں چیز، شرک تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہو، وہ نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہو، وہ بیوہ و یتیموں کا وہ خیال بھی رکھتا ہو، اس نے حج بھی کر لیا، عمرے بھی کر لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر شرک کی حالت میں کوئی شخص پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ تمام کے تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ ارے ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں؟ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر خاتم الانبیاء، نبیوں کا سردار، جسے معصوم علی الخطا کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام سب کے سب گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کر کے کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید اٹھائیے 24ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ زمر۔ سورہ زمر کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ اس دنیا کے اندر خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن اے نبی اگر آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا شروع کر دیا، اللہ فرماتا ہے لا يحبطن عملک، تو آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے برباد کر دیے جائیں گے۔ نعوذ باللہ، کیا ہمارے نبی سے شرک ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، جو دنیا کے اندر یہی تعلیم لے کر کے آیا؟ پہلے زمانے کے اندر لوگ مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اپنے بچیوں کو مار دیا کرتے تھے۔ نبی اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے، کیا ہمارے نبی سے شرک ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہہ رہا ہے، اپنے بندے کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہہ رہا ہے، اور لوگوں جس نبی کو تم مانتے ہو اگر وہ بھی شرک کرتا تو اس کے بھی تمام کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر آپ لوگوں نے بھی شرک کرنا شروع کر دیا تو آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اللہ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں۔ تو شرک تمام کے تمام نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے، اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 6، چھٹی اور آخری چیز، مشرک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم میں دلیل کیا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ میرے بندے
بندو، جو کوئی بھی شخص شرک کرتا ہو اور اسی حالت میں اللہ کے یہاں پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ مشرک کے اوپر، قبر پہ سجدہ کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ لال کالے پیلے تعویذ گنڈا چھلا پہننے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کے روایت، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو کوئی بھی شخص شرک کرتا ہو اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ندا دخل النار، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے اس کے لیے بند ہو گیا میرے بھائی۔ اگر کوئی شخص اس برائی میں ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرا لے، اللہ تعالیٰ سے دنیا میں رہتے ہوئے ہی معافی مانگ لے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے چند منٹ پہلے، اپنے انتقال سے چند لمحے پہلے اللہ کے پیارے نبی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے پیارے نبی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کبھی اپنے اوپر چادر کو اوڑھ لیا کرتے تھے اور جب گھٹن محسوس ہوا کرتے تھے تو اللہ کے پیارے نبی اپنے اوپر سے چادر کو پھینک دیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی اس بے چینی کے عالم میں کیا فرما رہے تھے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو عیسائیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے والی جگہ بنا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، جس نبی نے اپنے آخری ٹائم پہ اپنے انتقال سے چند منٹ پہلے لوگوں کو یہ پیغام دے کر کے یہ دنیا سے جا رہا ہو کہ او لوگوں، شرک مت کرنا، مزاروں پہ مت جانا، مزاروں کا چکر مت لگانا، درگاہوں پہ مت جانا، جس طریقے سے یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں تم ان میں شامل مت ہو جانا۔ لیکن آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا، آج اسی نبی کا دعویٰ کرنے والا، آج ہم اور آپ کہتے ہیں کہ رگ رگ میں ہے نبی، نبی، ہم نبی کو ماننے والے ہیں، لیکن اسی دنیا کے اندر میرے پیارے ساتھیوں کون کون سی بدعت و خرافات ایجاد نہ کر چکے ہوں۔ آج مزارات بنے ہوئے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں کے اندر مزارات بنے ہوئے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ان سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، ان کے سامنے جھکا جا رہا ہے، اور اگر کوئی شخص ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر نماز پڑھ دے تو دنیا چکا چوک ہو جاتی ہے کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے۔ لیکن مزارات پہ جا کر کے سجدے کی جا رہی ہے، مزارات پہ جا کر کے ان سے مرادیں مانگی جا رہی ہے، لیکن دنیا خاموش ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن قرآن جواب دیتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ آج اسی شب برات کے موقع پر، پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ شب برات کے موقع پر آج لوگ کیا کیا نئی بدعت و خرافات ایجاد کر چکے ہیں، جو نہ نبی سے ثابت ہے، جو نہ اسلام سے ثابت ہے، ارے جو نہ ائمہ کرام سے ثابت ہے۔ آپ جس ائمہ کو ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ اگر آپ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، اگر آپ امام شافعی کو مانتے ہیں، اگر آپ امام مالک کو مانتے ہیں، اگر آپ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، یا پھر جس ائمہ کرام کو آپ مانتے ہیں، محدثین کرام کو مانتے ہیں، کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے انسان وہ نہیں کر رہا ہے، اور جو نہ اسلام میں ثابت ہے، جو نہ دین میں ثابت ہے، جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر انسان اسی حالت میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر وہ چیزیں کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے، شرک جیسی تمام برائیوں سے بچا کر کے رکھے، تبھی فائدہ ہے، ورنہ کل قیامت کے دن بھی اللہ یہاں دنیا میں بھی
بھی ناکام ہوں گے, ذلیل و خوار ہوں گے, اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پچھتانا پڑے گا, اور اس دن پچھتانے سے کوئی چارہ نہیں چلے گا. آئیے ہم سب مل کر اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اور ان جیسی تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق دے. کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے, کہ اللہ تو نے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی سروے زمین سے جا چکا ہے, کہ اللہ تو نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب عطا فرما. کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی اولاد کے لیے پریشان حال ہے, کہ اللہ تو نے اولاد سے نواز دے. کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی روزی روٹی میں, کاروبار میں, جس چیز کے لیے بھی پریشان حال ہے, کہ اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے, کہ اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی کرا دے. کہ اللہ رب العالمین ہمارے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہے, کہ اللہ تو ان تمام سازشوں کو ناکام کر دے اور انہیں ان کے ظلم تک پہنچا دے. کہ اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, دین اسلام کے اوپر زندہ رکھ, اور جب خاتمہ ہو تو دین اسلام کے اوپر اور توحید کے اوپر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد